یہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت ہوتے ہی نماز نہ پڑھیں اور لیٹ کریں لیکن پھر بھی مقررہ وقت میں وہ نماز ادا کر لیں تب بھی اس تاخیر کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا۔ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ یہ مولوی حضرات نہیں ہے، یہ صرف اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنا ساری نمازوں کا نہیں ہے کیس۔ فجر اول وقت میں ہے، مغرب اول وقت کے اندر ہے، بہت ستارے نہ نظر آئیں، اور عشاء کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام حجرے کے باہر آگے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بچے اور بوڑھے سو چکے ہیں، عورتیں سو چکی ہیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ نکلے اور آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا نا تو عشاء کی نماز کا میں یہی وقت رکھتا۔ عشاء کو لیٹ پڑھنا سنت ہے، لیکن انہی اہل حدیث حضرات سے پوچھیں کہ سعودیہ والے تو گھڑی پہ گھڑی چڑھ کے 1.5 گھنٹے بعد عشاء کی نماز کرا دیتے ہیں مغرب کے بعد، ان کو کیوں نہیں خیال آتا کہ عشاء تاخیر کرنا؟ وہ کہتے ہیں یار عوام کی ثانی دیکھتے ہیں۔ تو اگر حنفی بیچارے عوام کی ثانی کے لیے فجر تھوڑا لیٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن طلوع فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے، صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے جو فجر کو لیٹ پڑھنے کا عادی ہے، وہ اس کو افضل سمجھتا ہے۔ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، غالباً حضرت عمار بن یاسر ہیں، کون سے صحابی ہیں کہ جو فجر کو لیٹ پڑھتے تھے۔ لیٹ سے مراد یہ کہ وقت کے اندر پڑھ لینا۔ پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک دن اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن آئے اور آخری وقت میں پڑھائیں، اور کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے ان دونوں اوقات میں اللہ نے آسانی رکھی ہے، ان دونوں ایجز کے درمیان جو اللہ نے آسانی دی ہے آپ لوگوں سے کیوں چھین رہے ہیں ایک مستحب کام کے پیچھے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا صرف مستحب ہے، کر لو ثواب، نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو ننگے سر نماز پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، کہہ کے نہیں لیکن انڈائریکٹلی۔ وہاں نہیں آپ کو خیال آتا کہ نبی علیہ السلام نے تو نماز کے علاوہ بھی ننگے سر نہیں کبھی پھرے، تو کہتے ہیں یار سنت یہ ہے، اس میں کون سا مسئلہ؟ تو یہ بھی میرے بھائی یہ سنت سے بھی نچلی چیز ہے، مستحب ہے، صحابہ کا اختلاف ہے۔ تو اول وقت میں نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اول وقت میں وہ نمازیں، پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز گرمیوں میں ڈیلے کی ہے، بہت ڈیلے کی ہے، اور کہا کہ سورج کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ لیکن ہمارے کیا حنفی کیا اہل حدیث ساروں نے ظہر کا ٹائم 1 بجے فکس کیا ہوا ہے، 1:30 بجے، اس وقت نہیں ان کو خیال آتا، سوائے چند دیوبندی حنفی ہیں میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت والے، وہ 2:30 پونے 3 تک لے جاتے ہیں گرمیوں میں ظہر، اور میں الحمدللہ اہتمام کر کے میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں کہ چلو یار ہم اس سنت پہ بھی عمل کر لیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اہل حدیث نے اور بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے سوائے چند ایک لوگوں کے، انہوں نے جمعے کا ٹائم بھی فکس کیا ہوا ہے، گرمی سردی ایک ہی ٹائم رکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جی عوام کی سہولت کے لیے۔ تو یا پھر آپ لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں نا، جب آپ نے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فضائل والی حدیثیں سنا دیتے ہیں، اور یہ بھی ہے جی ہو سکتا ہے جی اگر آپ اول وقت میں نہ پڑھیں، اس دوران آپ کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا فجر کا ٹائم شروع ہو گیا سی تو کیوں نہیں پڑھا؟ یار اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کو میتھ آتی ہے، آپ کو نہیں آتی، کہ اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقرر کیا ہے کہ اس 1.5 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پڑھنا ہے، وہ 1 منٹ بھی باقی ہے نا کسی بندے کو اور گرفت نہیں کرے گا کیونکہ ٹائم باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے ناانصافی کرنے والا ہے، وہ عدل کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم ہی خام خواہ، بلکہ اس کا عدل تو کیا ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے 99 قتل کیے تھے، ٹھیک ہے جی، اس کو جب وہ ایک نیک عالم نے، کسی مولوی نے نہیں، عالم دین نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں نیک بستی میں جاؤ، وہاں جا کے وقت گزارو اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کرو۔ وہ نیک بندے وہ نہیں تھے جو اپنی عبادت کرواتے تھے، وہ مواحد تھے، ایک اللہ کو پکارنے والے۔ ایک بندے تو فوراً اپنے لے آندے نے، میں تاں نال کلیئر کر رہا تو نہیں سن، وہ ساڑھے والے سن نیک، تو وہ راستے میں مر گیا۔ اب وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اپنے گناہ والی بستی سے قریب تھا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، جنت کے فرشتے کہہ رہے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، دوزخ میں لے گے دوزخ میں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ان کو کہا کہ زمین ناپو، زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی، حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے زمین سکڑوا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ جس کو کہتے ہیں نا قانونی کارروائی پوری کروائی جو اس کے رولز ہیں، لیکن آف دا وے جا کے سپورٹ کیا نا، آن دا وے تو وہ دور ہی تھا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، ٹھیک ہے، اللہ سے رحمت کی امید رکھے۔ یہاں مولوی جو کہتے ہیں نیٹ بھی پڑھی تب بھی گناہ دیا جائے گا، نہیں، وہ گناہ اس صورت میں جب آپ وقت گزار کے نماز پڑھیں۔ وہ بخاری میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو ایک لمبا خواب دکھایا گیا تھا، اس میں ایک بندہ دکھایا گیا تھا جو لیٹا ہوا ہے، اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے، سر پچک جاتا ہے، پھر وہ صحیح ہوتا ہے، پھر پچکایا جاتا ہے، اور یہ مسلسل عذاب جاری ہے۔ اور بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص تھا جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتا تھا۔ یعنی ایک بندے کی روٹین ہے کہ فجر کی نماز وہ آ کے زور کے وقت میں پڑھ رہا ہے،
ٹھیک ہے، قضا کر رہا ہے، روزانہ ہی لیٹ اٹھتا ہے، تو یہ اس کے اوپر ہے. کبھی کبھار ہو گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے وہ اسی وقت پڑھ لے. نبی علیہ السلام کی تو اپنی نماز بھی فجر کی رہ گئی تھی، تو آپ نے صحیح مسلم میں آتا ہے سورج نکل آیا تو اس وقت پڑھی تھی، کوئی مسئلہ نہیں.